السلام علیکم۔ آج کا دن اتنا بزی گزرا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کروں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ناشتہ، پھر بچوں کی تیاری۔ سچ کہوں تو آج دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا بستر سے اٹھنے کا، لیکن گھر کے کام تو نہیں رکتے نا، اس لیے اٹھنا پڑا۔ اٹھتے ساتھ ہی جو ہے وہ کمرے کو سمیٹنا شروع کیا، اور گھر کو آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنا بھی سمیٹ لیں کہیں نہ کہیں سے پھر کچھ نہ کچھ بکھرا ہوا مل ہی جاتا ہے آپ کو، اور کبھی کبھی اتنی زیادہ تھکن ہو جاتی ہے کہ بندہ خود محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بس اب ان کاموں کی بس ہو جانی چاہیے۔ خیر دن کا آغاز ہم کر چکے تھے، کمرہ سمیٹنے سے ہی ہم نے دن کا آغاز کیا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سارا دن صرف برتن دھونے میں اور صفائی کرنے میں گزر جاتا ہے۔ برتن دھو لو، صفائی کر لو، کچن صاف کر لو، کھانا بنا لو، اور کھانا بنانے کے بعد جو ہے وہ پھر سے برتن صاف کر لو۔ تو یہاں پہ کچھ کپڑے بھی بکھرے ہوئے تھے، کپڑے استری کیے ہوئے تھے، وہ ایسے ہی لٹکائے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے گیلے تھے، ان کو اٹھا کے جو ہے الماری میں نے ہینگ کیا۔ اور یہ کمرہ جو ہے یہ کل شام کو بھی جو ہے سمیٹ کے تو میں سوئی تھی، لیکن اس کے بعد صبح تک پھر جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا، دوبارہ سمیٹنے کی ضرورت اس کو پڑ چکی تھی۔ کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے یہ سب دیکھ کے کہ چلیں ماشاءاللہ گھر بھرا بھرا ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا سکون ملنا ہی چاہیے۔ آج بھی بس کچھ ایسا ہی دن ہے، میرا دل کر رہا تھا آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کروں، کیونکہ کبھی کبھی نا جب آپ بات بول دیتے ہو تو اس سے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب اس کچن کے برتنوں کا ہی حساب لگا لیں کہ آپ سارا دن برتن دھوتے رہتے ہیں اور یہ برتن پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ بس میں بھی یہاں پہ برتن دھو رہی تھی، برتن دھونے کے بعد جو ہے وہ کچن کا باقی سارا کام کرنا تھا، کھانے پینے کا سامان بننا تھا، اور بس یہاں پہ تو فی الحال برتن ہی دھو رہی تھی میں، اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ آج کیا پکے گا۔ ویسے آپ سب بہنیں بتاؤ کہ آپ کس وقت یہ پلان کرتی ہو کہ آج کیا پکے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹاسک ہوتی ہے عورت کے لیے، تو سارا دن یہی سوچنا کہ آج دوپہر کے کھانے میں کیا بننا ہے اور آج رات کے کھانے میں کیا بننا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی کہ آج ناشتے میں اسپیشل کیا بننا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ٹاسک ہے ہماری زندگی میں، آج کیا پکے گا۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی بہن ہے جو ہر روز نیا کھانا بناتی ہے، لازمی نیا سالن بنتا ہے، یا کبھی کبھی اس طرح بھی گزارا کر لیا جاتا ہے کہ جو فریج میں سالن پڑے ہوئے ہیں آج صرف وہی گرم کر کے کھائے جائیں اور نیا کوئی سالن نہ بنایا جائے۔ میں تو ایسے بھی کرتی ہوں کہ کبھی کبھی جو سالن فریج میں بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی گزارا کر لیتی ہوں، اور اس دن پھر نیا سالن نہیں بنتا۔ تو آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ کون کون اس طرح میرے والا شارٹ کٹ جو ہے وہ یوز کرتا ہے، اور اس دن کھانا نہیں بنتا، سالن نیا نہیں بنتا، بلکہ پرانے بنے ہوئے جو سالن ہیں انہیں کو گرم کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں برتن دھوتے دھوتے میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب میں کچن میں وہ برتن دھو رہی تھی تو میرے بیٹے کا لنچ باکس جو ہے وہ میں دھونے لگی، تو اس کے اندر اس کا لنچ جو ہے وہ بچا ہوا تھا۔ پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنی محنت کے ساتھ میں جو ہے لنچ بنا کے دیتی ہوں، تو اس کو تھوڑا سا کھا کے اور اسی طرح کر کے واپس لیا، تو میں بتانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ماما میں نے سارا لنچ جو ہے وہ فنش نہیں کیا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، بچے کھانے پینے کے بڑے چور ہوتے ہیں، اور وہ چیز نہیں کھاتے جو بڑے شوق سے ان کو بنا کے دی جائے، اور ایسی چیزیں کھائیں گے کہ جو نہ صحت کے لیے اچھی ہیں اور نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کو وہ کھانے کے لیے دیں۔ بس اب یہاں پر میرے برتن تقریباً ختم ہی ہو چکے تھے، اور میں یہ برتن صاف کر کے پھر جو ہے وہ اپنے کچن کے شیلف کو صاف کروں گی، اور شیلف کو صاف کرنے والی یہ جو والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کا بھی ایک بڑا ہی مزے کا، کل میں ایک جگہ پہ دیکھ رہی تھی، وہ خاتون کہتی ہے کہ برتن تو دھل جاتے ہیں لیکن شیلف کرنے والی یہ جو وہ پنجابی میں کہہ رہی تھی، وہ اس طرح کہہ رہی تھی کہ اے جڑی لیر ہے ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਚੋੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਚੋੜਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧੁੱਪੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ۔ مجھے اس کی یہ بات سن کے بڑی ہنسی آئی، بات اچھی ویسے کی تھی اس نے۔ میرا بیٹا کھیل میں مصروف تھا، اور یہاں پہ تھوڑا سا مجھے ٹائم ملا تو میں نے جو ہے وہ پکڑ کے وہ قمیض میں جس کو ٹریس کروا کے لے کے آئی تھی اس کے اوپر تھوڑے سے پھول بنانے شروع کیے۔ میں نے کہا چلیں یہ کام بھی شروع کر لیا جائے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح کر کے یہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جب مکمل ہو جائے گا تب بھی آپ کو میں دکھاؤں گی۔ بس آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ یہ بہت زیادہ صفائی کے ساتھ نہیں بنا، جیسی ایمبرائڈری میں کر سکتی ہوں ویسی میں اس پہ کر رہی ہوں، اور بڑا ہی اس کا خوبصورت کلر ہے سوٹ کا، اور اس کے اوپر بڑے کلرفل سے پیارے سے داغے لگ رہے ہیں۔ بس اب میں چائے بنا رہی ہوں، یہ میری چائے بن رہی ہے، چائے بنے گی اور پھر میں اپنی چائے پیوں گی، اور بڑی پرسکون سی ایک میرے گھر میں جگہ ہے، میں وہاں پر جاؤں گی اور وہاں سکون کروں گی۔
گھر کے کاموں سے تھک کر جب میں یہاں اپنے لان میں آتی ہوں تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ پودے، یہ ہریالی، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ زندگی میں سکون کتنا ضروری ہے۔ انہیں پانی دینا اور انہیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پودوں کو پانی دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک طرح کی تھیراپی ہے۔ واقعی یہ بالکل تھیراپی جیسا ہے۔ میں اکثر یہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر خاموشی سے سوچتی ہوں کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنا پیارا کونا دیا ہے جہاں میں سکون کے 2 پل گزار سکتی ہوں۔ کیا آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر جا کر آپ بھی سب کچھ بھول جاتی ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے ہرے بھرے پودے اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں، جب ہم جا کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ لوگ بیٹھ کر دیکھو کبھی، یہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ بالکل ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے، یہ قدرتی مناظر، یہ پیاری پیاری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے یہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ بس جی، آج کا دن اتنا ہی تھا، تھکن بھی تھی، سکون بھی تھا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ نیچرل سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور این ولاگس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔